اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم عربی گرامر اور فارسی گرامر کی کلاس ہوتی ہے اور 40 روزہ کورس شروع ہوا تھا جو بحمد اللہ تعالی آج آخری کلاس کے بعد اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت اس ٹائم آپ کے پاس قبلہ استاد محترم مناظر اسلام استاد العلماء حضرت مولانا مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب تدریس فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن بوجہ علالت وہ نہیں حاضر ہو سکے، طبیعت ان کی کچھ خراب ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ لیکن علامہ نوید قادری صاحب انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں تشریف لے آئیں گے، فارسی کا لیکچر وہ پڑھائیں گے۔ علامہ نوید صاحب اس ٹائم نیچے کومنٹ بھی کر رہے ہیں اور موجود ہیں۔ میں نے علامہ صاحب لنک شیئر کر دیا تاکہ آپ لنک پہ کلک کر کے آ جائیں اور آج کا سبق شروع کریں، فارسی کا آخری سبق پڑھائیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو کورس ہے یہ اختتام کو پہنچے گا، اور نیا کورس کون سا کرایا جا رہا ہے اس کا اعلان انشاءاللہ آپ کو بعد میں کیا جائے گا۔ علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو لنک سینڈ کیا جائے، تو میں عرض یہ آپ سے کر دوں کہ لنک میں نے یہ نیچے کومنٹ میں بیک سٹیج موجود ہے، مجھے آپ نظر آ گئے ہیں اور بھی ساتھی آ رہے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کو آن سکرین کر رہا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم حضرت، آپ کا مائک میوٹ ہے، اسے ان میوٹ کر لیں۔ حضرت آپ کا مائک میوٹ ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی، اسے ان میوٹ کر لیں۔ جہاں پہ نیچے کیمرے کا نشان ہے نا، جہاں سے آپ سکرین شیئر کرتے ہیں، سکرین جس نشان سے شیئر کرتے ہیں السلام علیکم بالکل ورحمۃ ان اللہ میوٹ۔ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے علیکم مزاج ہے؟ کیمرے کا نشان ہے نا، جہاں سے آپ سکرین شیئر کرتے ہیں، سکرین جس نشان سے شیئر کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے مزاج ہے؟ آپ یوٹیوب بند کر دیں، یوٹیوب بند کر دیں علامہ صاحب، آپ یوٹیوب بند کر دیں، وائس ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ یوٹیوب والا اوپر سے کینسل کر دیں، اسے جو ٹیب اوپن ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام حضرت، خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، کرم اللہ تعالیٰ کا۔ تو اچھا، الصلاۃ آج والسلام فارسی کی علیکم۔ آخری کلاس ہے؟ جی الصلاۃ والسلام علیکم جی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو آج ہم جو ہے فارسی سبق جو ہے تقریباً 25 نمبر سبق جو پڑھیں گے، اور صفحہ نمبر ہے میرے پاس 87، صفحہ نمبر ہے 87، آپ لوگ بھی اس کو نکال لیں۔ تو کچھ ہم نے شروع کے اسباق کے اندر آخر سے پڑھا ہے، یہ جو یہ نصیحتیں چل رہی ہیں یہ بھی ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، کہ یہ ان کی بہت بڑی ایک کاوش تھی اور ان کی ایک بہت بڑی محبت تھی، جن کی وجہ سے یہ کام جو ہے مکمل ہوا، کہ انہوں نے ہی، میں بار بار اپنی کم علمی کا بھی اظہار کرتا رہا کہ وہی میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہی مجھے حکم ارشاد فرمایا، اور بڑے بھی ہیں، اور ان کے ہی محبت اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے یہ کام جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ یہ کافی مشکل ہوتا ہے کسی کو اس طرح اتنے دن لے کے چلنا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ 40 دنوں کے اندر ہم کیا پڑھ سکتے تھے؟ بس یہی ہے کہ سمجھ لے کہ ایک طرح کا تعارف ہی ہوتا رہا جو ہم کرتے رہے ہیں بس، وگرنہ اس کا جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکیں، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں۔ میرا ذہن یہ تھا کہ کتاب فارسی کی میں مشقیں بھی کراؤں اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لے کے چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بس ایسے منظور تھا۔ تو آج ہم برکت کے لیے
پہلے تو یہ کہ شاہ صاحب کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو ناظم نشر و اشاعت ہیں احمد رضا بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی بھی بہت زیادہ کاوش ہے، بہت زیادہ ان کی محبت ہے کہ یہ مجھے بھی کافی لیپ ٹاپ چلانے کے حوالے سے، اسکرین شیئر کرنے کے حوالے سے چیزیں بتاتے رہے، تو کرنا مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی پوری ٹیم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرفان صاحب ہے غالباً، ان کے وہ ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ بھیجتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین متین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا پڑھانا، یہ فارسی مکمل طور پہ سمجھانا، یہ کوئی اتنا ممکن نہیں تھا، لیکن فارسی قاعدہ ہم نے مکمل پڑھا، کتاب فارسی میں سے چیدہ چیدہ چیزیں ہم نے پڑھی، تو اب انہیں کو اگر پریکٹس کی جائے، اگر انہیں کی تھوڑی سی پریکٹس کی جائے تو انشاءاللہ بہت سارا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی فارسی کے حوالے سے کوئی چیز ہو تو وہ شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں، احمد رضا بھائی سے رابطہ کر لیں، یہ مجھ سے رابطہ کر کے میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو نیا کورس شروع ہوگا وہ شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے، ہم اس کے بعد جون سی بھی کتاب شروع کریں گے۔ کوشش تو ہے کہ درس نظامی کی کتابیں ہم تھوڑی تھوڑی شروع کریں۔ تو چلیں جی، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے آپ کا جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ اس کو پڑھتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بایو ڈیٹا پڑھیں گے۔ تو رسول ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوں پیغمبر ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم بئیں جہاں کشودند، جب انہوں نے اس جہاں میں آنکھیں کھولیں، پدر شاہ حضرت عبداللہ درگزشتہ بود، تو ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، چوں عمر عیشا 5.5 سال شن، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5.5 سال ہوئی، والدہ شاہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم وفات یافت، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پس ازاں جد شاہ، پھر اس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عیشا را آپ کو در نگرانی خود گرفت، اپنی نگرانی میں لے لیا، اور پس از فوت جد شاہ آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ابو طالب، آپ کے چاچا ابو طالب سرپرستی عیشا، انہوں نے آپ کی سرپرستی بعہدہ گرفت کی ذمہ داری لے لی۔ رسول ماں صلی اللہ علیہ وسلم جنا با راستی و دیانت با مردم گفتار و رفتار میں کردن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سچائی اور دیانتداری لوگوں کے ساتھ سچی بات کہتے ہیں اور رفتار میں کنن، اور ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں کہ اشارہ صادق و امین میں گفتن، کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ ہر کس ہر چے کے می داشت، اور جو کوئی شخص بھی جو کچھ بھی رکھتا با امانت نزد ایشا میں گزاشت، وہ اپنی امانت جو ہے وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھ دیتا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ان کو لوگوں کو اعتماد تھا کہ وہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ بھی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، رکھ دیا کرتے تھے، اگرچہ حق تعالی حضرت را قبل از پیدائش آدم علیہ السلام، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی تاج نبوت و ختم نبوت پوشانیدہ بود، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضور علیہ صلاۃ والسلام کو نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ حضرت در 40 سالگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں بحکم خدا تعالی اعلان نبوت کردند، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اعلان نبوت کیا،
اور مردم عربستان رہا، اور عرب کے یہ دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی اس کی پرنٹنگ کی بہت زیادہ غلطی ہیں، اور عرب کے لوگوں کو بتوحید یعنی بپرستش خدا تعالی خدا یگانہ دعوت فرمودند، اور عرب کے لوگوں کو توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ مشرکین مکہ با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں کردند، اور مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیں، حتیٰ قصد جان شاں کردند، یہاں تک کہ وہ آپ کے جان کے درپے ہو گئے۔ ناگزیر چاروں ناچار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہنگ مسافرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ با مدینہ کردند، مدینہ شریف کی طرف فرمایا۔ یہ مسافرت را ہجرت میں گوئند، اس سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ واضح جا اور ابتدائے سن اسلامی ہجری باوجود در آمد، اور یہاں سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوا، اور چون در مدینہ طیبہ اسلام رو بترقی نہاد، اور جب مدینہ شریف میں اسلام جو ترقی پذیر ہوا، کفار مکہ از حسد پیچ و تاب بھی خوردند، تو مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے وہ پیچ و تاب کھانے لگے، غصے میں آنے لگے، وگاہ گاہ اور کبھی کبھی بر مدینہ طیبہ حملہ میں بردند، مدینہ شریف کے اندر وہ حملہ کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجباراً مجبوراً و بامر خدا تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدفاع از خود اپنے دفاع کے لیے وسائر مسلمانہ پرداختند، اور تمام مسلمانوں کے دفاع کے لیے مشغول ہو گئے۔ وہ چندی بار بدشمنہ اسلام جنگی دند، اور کئی مرتبہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ وہ عاقبت بر مکہ دست یافتند، اور آخر کار مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا، مطلب فتح حاصل کی، فتح مکہ ہوا۔ وہ بتہائے خانہ کعبہ را شکستند، اور کعبہ شریف کے بتوں کو گرا دیا، واز بیں بردند، اور باہر نکال دیا، اور بجائے بت پرستش خدا یگان، اور بت پرستی کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو درانجہ معمول ساختند، وہاں پر معمول مقرر کیا۔ ازاں پس آواز اسلام، اور پھر وہاں سے اس کے بعد آواز اسلام کی آواز اور مسلمانوں کی آواز بہما جائے دنیا رسید، دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گئی۔ وہ چندے نہ گزشت اور کچھ وقت نہ گزرا کہ ہما مردم عربستان اسلام را پذیر افتند، کہ عرب کے تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ در سال 11 ہجرت صلی اللہ علیہ وسلم در مدینہ منورہ وصال فرمند، اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کے 11ویں سال، حضور 13ویں سال ویسا ہونا چاہیے، حضور علیہ صلاۃ والسلام نے وصال فرمایا۔ روزہ مبارکہ و شام در مدینہ منورہ زیارت گاہ مسلمانہ جہانست، اور آپ کا روزہ مبارکہ مدینہ شریف میں تمام مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسے کے جو شخص کے بس زیارت روزہ من در آید، میرے روزے کی زیارت کے لیے آیا، شفاعت او برمن واجب است، اس کی شفاعت جو ہے کرنا میرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ آگے چلتے ہیں جی 95 نمبر صفحہ، اگر کہیں پہ تھوڑی سی کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کو آپ درست کر لیجیے، یہ ہم حدیثیں پہلے پڑھ چکے تھے۔ تو یہ ملاقات ہے، دوست کی ملاقات، یہ بھی آسان ہی آپ خود کیجئے گا، ضرور مشق ضرور کریں اس کی۔ دل تو یہ کر رہا تھا کہ اس کو پڑھاتے ہیں۔ چلو جی، لطائف و حکایات، کہتے ہیں شخص پیشے در درویش رفت، کہ ایک شخص جو ہے کسی درویش کے سامنے گیا، وہ 3 سوال کرتا، 3 سوال کیے۔ اول آنکھ چرا میں گوئی کہ خدا ہر جا حاضر ہے، تو کیوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر ہے؟ ہیچ نا می بینم، اور میں تو کسی جگہ نہیں دیکھتا، کجاست مجھے دکھا کہاں پر اللہ ہے۔
پہلا سوال آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ مجھے دکھائیں، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ یہ اس کا سوال تھا درویش کا، درویش کو سوال تھا اس شخص کا۔ اور دوسرا، جس طرح یہ وہابی لوگ کرتے ہیں، دو آنکھیں انسان را برائے تقصیر چرا سیاست میں کنند، انسان کو غلطی کے اوپر کیوں سزا دی جائے گی؟ وہ اچھا، ہر چند کنر خنامی کنر، جو کچھ کرتا ہے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، جب اللہ ہی کرتا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں دی جائے گی؟ انسان را ہیچ قدرت نہیں، اس انسان کو تو کوئی قدرت نہیں ہے۔ اور بے ارادت خدا ہیچ نمی تواں کر، اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ سوا آنکھ تیسرا سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ شیطان را در آتش دوزخ چگونا عقوبت تمام کر، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دوزخ کی آگ میں کیسے سزا دے گا؟ زیرا کہ سرشتے ہوں آتش، اس لیے کہ وہ بھی آگ سے بنا ہے، وہ آتش در آتش چے اثر خواہد کر، آگ کے اندر کیا اثر کرے گی؟ درویش کلوخ در دست گرفت، درویش نے ایک ڈیلا مٹی کا ہاتھ میں پکڑا، وہ برسرے اوزد، اور اس شخص کے سر پر مار دیا۔ آج شخص گریاں پیشے قاضی رفت، وہ شخص روتا ہوا قاضی کے سامنے گیا، گفت اور کہنے لگا، از فلاں درویش سے سوال کرتا ہوں، فلاں درویش سے میں نے 3 سوال کیے، وہ برسمن چنا کلوخ زد، اس نے میرے سر پر اس طرح ڈھیلا مٹی کا مارا کہ سر من درد شدید گرفت، میرے سر پہ سر درد شروع ہو گیا۔ وہی جواب نہ دارد، کوئی جواب نہیں اس نے دیا۔ قاضی درویش کا تربید، قاضی نے درویش کو طلب کیا اور کہا، چراغ کلوخ برسرے او زدی، اس کے سر پر کیوں تو نے یہ مٹی کا ڈیلا مارا ہے؟ وہ جواب سوالش نہ دادی، اور اس کے سوالوں کا جواب بھی تو نے نہیں دیا۔ درویش گفت درویش کہنے لگا، آنکھ لوخ جواب ہر سے سوال اوست، کہ وہ ڈیلا جو ہے اس کے ہر تینوں سوالوں کا جواب تھا۔ می گوید، یہ کہتا ہے کہ درد سر دارم، میں سر درد رکھتا ہوں، تو بنمایت کجاست، تو مجھے دکھائے کہاں پر اس کا سر درد ہے۔ تامن خدارا بہو نمائم، پھر میں اس کو اللہ تعالیٰ دکھاؤں گا۔ وچرا پیش حضرت نالش نمود، اور قاضی کے سامنے وہ کیوں روتا ہے؟ ہر قد خدائے کرد، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بے ارادت خدا اورا نہ زدم، اللہ کی مرضی کے بغیر میں نے اس کو نہیں مارا۔ بندہ رچے قدرت است، انسان کو کیا قدرت ہے؟ اور سرشتے او از خاکس، اس کی جو ہے وہ پیدائش مٹی سے ہے، واز خاک چگونا اورا رنج رسید، اور مٹی سے اس کو کیسے تکلیف پہنچ گئی؟ زیرا کہ خاک در خاک چے اثر میں تو کر دیں، اس لیے کہ مٹی میں کیا اثر کر سکتی ہے؟ آ شخص لاجواب شرمندہ گردید، وہ شخص لاجواب شرمندہ ہوا۔ وہ قاضی جواب درویش کا بسیار پسند، قاضی نے درویش کے جواب کو بہت پسند کیا۔ دزدے در خانہ درویش، ایک چور درویش کے گھر میں، دزدے پخانہ درویش رفت، ایک چور درویش کے گھر میں گیا، چندہ کے بیشتر جست، بہت تلاش کیا، کم تر یافت، کچھ بھی نہ پایا۔ درویش بیدار بود، درویش بیدار ہوا، سر برداشت و گفت، سر اس نے اٹھایا اور کہنے لگا، مر روزے روشن، میں دن کے وقت دریجہ ہیچنی آیم نیابم، یہاں پر کوئی چیز نہیں پاتا، تو در شب تاریکی چے خواہی یافت، تو رات کی تاریکی میں کیا یہاں پہ پائے گا؟ نسخہ تندرستی کا نسخہ، جعلی نوس را گفتن، جعلی نوس کے بارے میں کہتے ہیں، قدام کسی لوگوں نے کہا، قدام غذا بدن را اصلاح کنت، کون سی غذا جو ہے وہ جسم کی اصلاح کرتی؟ گفت، اس نے کہا، گرسنگی کے بھوک، وہم او گفت، اور یہ بھی اس نے کہا کہ خوردن برائے زندگی است، کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خوردن است، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ نبینائے چراغ بدست، ایک نبینا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا تھا۔ نبینائے در شب تار، چراغ در دست، وہ سبوں بردوش گرفت، ایک نبینا اپنے ہاتھ میں رات کے وقت، نبینا در شب تار بلکہ دن کے وقت، چراغ در دست اپنے ہاتھ میں چراغ پکڑے، وہ صبح بردوش گرفت اور چل رہا تھا،
در بازار میں رفت، اور بازار میں جا رہا تھا، شخص ازوے پرسید، کسی شخص نے اس سے پوچھا، اے احمق، اے بیوقوف، روزے روشن در چشم تو یکساں است، تیرے لیے تو دن اور رات ایک جیسے ہیں، از چراغ ترا فائدہ چیست، چراغ سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ نبینا خندید گفت، ہنسا اور کہنے لگے، این برائے من نیست، یہ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ برائے تست، یہ تیرے لیے تا سبوئے مرا نہ شکستی، تاکہ میرا سامان نام تو توڑ دے، سامان تھا نا اس کا، یہ بھی ہے۔ بہرحال اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر، بس ایسے ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے 114 نمبر صفحہ، آگے یہ بھی کچھ واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایسے ہے بڑی مزیدار پڑھنے والی، لیکن اب وہ وقت کے 40 دن تھے، کچھ ایک دو دن ہم سے غفلت ہو گئی شادی کی وجہ سے گھر میں، تو اس وجہ سے۔ تو 114 نمبر صفحہ ہم نکالتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 100 نصیحتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، گزشتہ دنوں ہم نے پڑھی۔ تو حضرت یہاں پر بھی لطائف و حکایات روزے حاجیہ کا در، اچھا یہ لطیفے ہیں، فارسی کے اندر لطیفے انہوں نے لکھے ہیں، اس کو ادب کہا جاتا ہے، جس طرح عربی کے اندر لطیفے ہوتے ہیں، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ انجام دروغ گوئی، اس کا جھوٹ کا انجام، وہی جو کہتا تھا کہ گرگ میں آئے بھیڑیا آ گیا، ایک دن اچانک وہ بھیڑیا آ گیا، وہ یہ کتے والا واقعہ جو آپ انگلش کے اندر بھی پڑھتے ہیں غالباً، تھرسٹی ڈاگ کے نام پہ، تو اس نے اپنے منہ کے اندر جو ہے نا وہ والا واقعہ ہے، نادان دوست، یہ بڑا پڑھنے والے واقعات ہیں۔ بہرحال یہ آگے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لقب امام ماں، ہمارے امام کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اس میں او نعمان، آپ کا نام مبارک جو ہے وہ نعمان ہے، وہ اس میں پدرش ثابت، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، وہ اس میں جدش ہم نعمان است، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے۔ این نعمان یکیا سکان شہر کابل بود، یہ نعمان کابل کے شہر کے باشندوں میں سے ایک تھے۔ اسلام ابرتا، اسلام لائے، ہجرت بسوئے کوفہ، عراق کرد، اور پھر کوفہ کی طرف ہجرت کی۔ یک بار پسرش ثابت رام در خدمت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اپنے بیٹے ثابت کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضرت علی برائے ثابت و اولاد ثابت دعائے برکت فرمود، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اور ان کی اولاد کے لیے جو ہے وہ برکت کی دعا کی۔ برکت این دعا خدا تعالیٰ ثابت را فرزند عظیم میں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ثابت کو ایک عظیم فرزند، جس طرح کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عطا فرمایا۔ امام اعظم در سال 80 بعد ہجرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم متولی، وہ ہجرت کے 80 سال میں ہجرت سے 80 سال میں، یعنی 80 ہجری کو آپ سادے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، آپ پیدا ہوئے، اور بست اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم را در زمانے خود یافت، اور 20 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے زمانے میں پایا، بعد ہفت نفر از عیشا، ان میں سے 7 سے آپ نے درس حدیث ہم گرفت، آپ نے درس حدیث لیا، بعد اکابر تابعین و مشاخ زمانہ و ائمہ اہل بیان تحصیل و تکمیل علوم ظاہری و باطنی نمود، تابعین میں سے جو اکابر تھے ان سے، اور اپنے زمانے کے جو مشائخ تھے ان سے، اور ائمہ اہل بیت سے آپ نے علوم ظاہری اور علوم باطنی کی تکمیل اور تحصیل مکمل کی، تا آنکھیں در علم و عمل و زہد و تقوی و عبادت و مجاہدہ و فقہ و عقائد و تصوف، الغرض در تمام علوم مروجہ شرعیہ و عقلیہ، ان تمام علم کے اندر، عمل کے اندر، زہد و ورع، تقوی کے اندر، عبادت اور مجاہدہ کے اندر، فقہ، عقائد، تصوف، تمام علوم مروجہ شرعیہ اور عقلیہ، بر اہل دماغ خود فائق، اپنے زمانے والوں پر آپ سبقت لے گئے، و فضیلت کمال علم و فضلش درشش جہات عالم افتاد، اور آپ کے علم و فضل کا جو ہے فضیلت تمام جہان میں، جہان کے چھیوں طرف، مطلب ہر طرف، دنیا میں ہر طرف جو وہ افتاد پڑ گئی،
شہرت وغیرہ ہو گئی۔ علماء و ائمہ اسلامش اور امام مجتہد بلکہ پیشوا مجتہد دان تسلیم کردن علماء اور اسلام کے ائمہ آپ کو امام مجتہد ہیں اور بلکہ مجتہدین کے پیشوا جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ در عمر 40 سال، آپ نے 40 سال کی عمر میں باہمراہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 40 نفر جو 40 تھے از امامان مجتہدین جو مجتہد امام تھے کہ ہما شاہ از شگردانش بودن جو تمام کے تمام آپ کے شگرد تھے، تمام احکام شرعیہ اصول و فروع را از قرآن و حدیث استنباط فرمودہ احکام شرعیہ کو مکمل احکام شرعیہ کو اصول و فروع کو قرآن و حدیث سے انہوں نے نکالا، بر ترتیب ابواب فقہیہ تدوین کردہ اور فقہی ابواب کی ترتیب پر انہوں نے اس کو مدون کیا، یعنی لکھا، ابتدا میں لکھا بصورت کتابی در آرد، اور اس کو ایک کتابی صورت میں لے کر آئے۔ در مدت 30 سال کامل این کار عظیم را بتکمیل رسانے، اور 30 سال کی مدت میں یہ کام جو ہے وہ مکمل ہوا۔ باید دانست جاننا چاہیے کہ امام اعظم نخستین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یقیناً امام مجتہدی وہ ایسے مجتہد امام تھے کہ یہ دشوار ترین عظیم ترین خدمت اسلام مسلمان را انجام داد کہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت سر انجام دی۔ اد ہمیں جہد بود، یہی وجہ ہے کہ جملہ امامان مجتہدین و پیشوایان امت، تمام مجتہدین ائمہ اور امت کے پیشوا در زمانے او و بعد، آپ کے اور آپ کے بعد کے زمانے میں، ہما محتاج تمام کے تمام محتاج ہیں، وہ خوشہ چین اور خوشہ چین ہیں علوم و کتاب ہائے وے اند، آپ کے علوم اور آپ کی کتابوں کے، وہ ہما در رتب اوں تعریف اوں، اور تمام کے تمام در تعریف اوں رتب اللسان، ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ چنانکہ امام مالک فرمودند، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم مثل ابو حنیفہ زی نہار نہ دیدم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا، اگر گفتے کہ این استون زر است، اگر آپ یہ فرما دیتے کہ یہ استون سونے کا ہے، با دلیلش با اس بات رسانی دے، تو اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک واسطہ، ایک واسطے کے ساتھ، از شگردان اوست، آپ کے شگردوں میں سے ہیں، وہم از نظر کردن در کتبش، اور آپ کی کتب کو میں نظر کرنے سے مرتبہ کمال رسیدہ، اس کمال کے مرتبے پر پہنچے کہ می گوید، فرماتے ہیں کہ خلائق مخلوق در فقہ میں ایال ابو حنیفہ ہستند، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایال ہیں، وہ ہر کے قصدش، جس کسی کا ارادہ ہو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، ناگزیر است، اس کے لیے ناگزیر ہے، برائے او اس کے لیے کتاب ہائے ابو حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنا، وہ شگردانے وے، اور آپ کے شگردوں کی شگردی اختیار کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم تلمید شگردانشت، وہ بھی آپ کے شگردوں کے شگرد ہیں، گفتہ آپ نے فرمایا کہ امام اعظم در علم و زہد با محلے رسیدہ، وہ علم و زہد میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ کسے نہ خواہد رسید، کوئی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ یحییٰ بن سعید کے پیشوا محدثان بود، جو محدثین کے پیشوا ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ چشم ہائے ماں، ہماری آنکھوں نے عالم و فقیہ ہم جو امام اعظم نہ دیداست، ہماری آنکھوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کوئی عالم اور فقیہ نہیں دیکھا۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمود، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر علم و ایمان معلق با سریا باشد، اگر علم و ایمان جو ہے وہ سریا تک پہنچ جائے، البتہ فرود آرد آرا مردے،
اس کو نیچے لے کر آئے گا ایک شخص از ابنائے فارس، فارس کے بیٹوں میں سے۔ محققان محدثان میں فرمایند، محدثین اور محققین فرماتے ہیں کہ مصداق و مراد این حدیث، اس حدیث کا مصداق اور مراد امام ما امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اچھا جی، امام اعظم تا 40 سال نماز فجر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک فجر کی نماز اور وضو عشاء خواندہ، عشاء کے وضو کے ساتھ پڑھی۔ وہ ہر شب در نماز نفل کم از کم یک ختم قرآن می کرنا، اور ہر شب کم از کم ایک مرتبہ نفل میں قرآن پاک مکمل فرماتے، اور 55 بار سعادت حج بیت اللہ حاصل کرد، اور 55 مرتبہ یعنی 55 بار آپ نے بیت اللہ شریف کی حج کی سعادت حاصل کی۔ اور وہاں کا بسر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب شدہ آپ تشریف لے گئے، گفت عرض کی السلام علیکم یا سید المرسلین، آپ دیکھ رہے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین۔ اد روزہ مبارک آواز جواب آمد، روزہ پاک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ ودر خواب 100 بار بزیارت خدا تعالی مشرف گردید، اور خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے مستفیض ہوئے۔ ماہ رجب سال 150 150 ہجری میں در ہفتادگی، ہجرت در ہفتادگی در 70 سال کی، تو 150 ہجری اور 70 سال کی عمر میں بسبب زہر خورانی، زہر کھلائے جانے کی وجہ سے، کس کی طرف سے؟ خلیفہ ابو جعفر منصور کی طرف سے، جامع شہادت نوشید، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ وہ آ جا کے برحمت حق وصال یافت، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ آ جا کے برحمت حق وصال یافت، اور جس جگہ پر اللہ کی رحمت سے آپ نے وصال فرمایا، یہاں آرام فرما رہے ہیں، 70,000 ختم قرآن کردہ بود، وہاں پر 17,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ در نماز جنازہ، آپ کے نماز جنازہ میں 7 لاکھ مسلمان حاضر شدن، 7 لاکھ مسلمان حاضر ہوئے۔ ظاہر پر 2 ثلث از مسلمانان نے جہاں، 2 ثلث سے زیادہ، 2 ثلث سے زیادہ جہان کے مسلمان پیروان مذہب وے اند، آپ کے مذہب کے پیروکار ہیں، کہ مذہب حنفیہ است، کہ وہ حنفی مذہب ہے۔ پس او امام جہان است، پس آپ جہان کے امام ہیں۔ خدا تعالیٰ بر قبر او لکولو کہائے رحمت فرستاد، آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ لے جی، آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا، اور کتاب فارسی بھی کچھ جو چیزیں بہت زیادہ اہم تھی اس کے اندر سے، وہ میں نے کرانے کی کوشش کی ہے۔ اگر شاید درمیان میں میری 1-2 چھٹی نہ آتی تو یہ کتاب کے جو 1-2 سبق رہ گئے تھے وہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آخری جو آگے جو ابواب ہے، وہ شعر میں نے پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، علامہ اقبال کے شعر ہیں، وہ بھی ہم سارے جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور تو میرے خیال سے اس کے کتاب کے اندر کوئی چیز نئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اشعار تھے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے یہاں پر موجود اس کتاب کے آخر میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام آخر میں، بالکل آخر میں موجود ہے۔ چلو میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں نکالنے کی ذرا۔ صفحہ نمبر 123 یہ دیکھیں، یہ علامہ اقبال کے شعر، عجب ہنوز نہ دانند رموز دین ورنہ، اجمی ابھی تک دین کی رمز نہیں جانتے ورنہ، سے دیوبند حسین احمد اینچے بلو جبیس، کہ جب دیوبندی حسین احمد یہ کیا جو ہے یہ باتیں کر رہا تھا، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، ممبر کے اوپر کہہ رہا تھا کہ ملت وطن سے ہے، جے بے خبر سے مقام محمد عربی است، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہے ہیں شعر، وہ مصطفیٰ برسا خیشرہ کے دیں ہماؤس، گربہ نہ رسی تھی تمام بولا حبیب۔
جب یہ دیوبندی جو تھے پاکستان بنانے کے مخالف، تو اس وقت انہوں نے کہیں یہ ہے علامہ اقبال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دشمن دین نبیرہ خاردار، برسر ممبر بنے بردار دار، اور انجیل کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا، آپ کی صفات مبارک تھی، آپ کو حلیہ مبارک کا ذکر، آپ کی شکل مبارک کا ذکر، آپ کے اوصاف جو ہیں روزے کا، کھانے پینے کے جو ہے وہ ذکر ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے جب وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام پاک جو ہے کتاب کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے نام پاک کو بوسے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، چہروں پر لگایا کرتے تھے۔ اور اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس نام پاک کی برکت یہ ہوئی کہ جنہوں نے تو ادب کیا تھا، آج تک ان کی پھر بعد میں جو نسلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکتیں عطا فرمائی، یہ چیز ہے۔ اور سب سے آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پاک کی برکت کے لیے ہم اس کے بھی ایک دو لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ اے خدا، اے مہرباں مولائے من، اے انیس خلوت شبہائے من، آسانی اس کا ترجمہ ہے، اے کریم کار ساز بے نیاز، اے کرم فرمانے والے، کام بنانے والے، بے نیاز، دائم الاحسان، شہ بندہ نواز، کہ بن ہمیشہ جو ہے وہ احسان فرمانے والے، اے بیاتت نالائے مرغ سحر، اے کہ ذکرت مرہم زخم جگر، اے کہ نامت راحت جانو دلم، اے کہ فضل تو کفیل مشکلم، تیرا فضل جو میرا کفیل ہے مشکلات کا، ہر دو عالم بندہ اکرام تو، صد چوں جانے من فدائے نام تو، ما خطا آ رہے بتو بخشش کنی، ہم گناہ کرنے والے ہیں، تیری ذات بخشنے والی ہے، نعرہ انی غفور منظری، اور تیری ذات انی غفور الرحیم کا اعلان فرمانے والا، اللہ اللہ زیں طرف جرم و عطا، اللہ اللہ ہماری طرف سے جرم اور خطا ہیں، اللہ اللہ ذات طرف رحم و عطا، اور اللہ 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 کی طرف سے جو رحم ہے اور عطا ہے، از تو پھیلے آن کتاب مستقیم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو مستقیم کتاب اس کے توفیل قوت اسلام را دے اے کریم، اسلام کو قوت عطا فرمایا کریم، اے خدا بحر جناب مصطفیٰ، اے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج حسن اتفاق دیکھیں، میرے ذہن میں بھی بات ہے، یا جمعرات کا دن ہے، صبح جمعۃ المبارک ہے، تو اس برکت والے دن کے اندر رات بھی برکت والی ہے، تو یہ کلمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مشکلات آسان فرمائے، شاہ صاحب کو صحت عطا فرمائے، میرے جو میدے کا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ وہ صحت عطا فرمائے، جتنی ٹیم ہے، احمد رضا بھائی ہیں اور عرفان صاحب ہیں، اور بھی جو ان کے ساتھی ہیں، اور آپ لوگ جو پڑھتے رہے، جو ہماری باتیں بھی سنتے رہے، اور ٹائم آپ لوگوں نے اتنا دیا اتنی قیمتی اوقات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے خدا بحر جناب مصطفیٰ، برکت والی رات ہے جی، تو ویسے مجھے احمد بھائی فرما رہے تھے کہ کل کر لینا، تو وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی میرے ذہن میں آیا کہ، اور آج صبح میں نے درس بھی دیا ہے سورہ توبہ اور استغفار کے اوپر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کی بھی حدیث، اور 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو ہمارا حق تو بہت زیادہ ہے اسے۔ اے خدا بحر جناب مصطفیٰ، اے باری تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل چار یار پاکوں و آل او صفا، آپ کے خلفۂ راشدین، آپ کی پاک آل، ان کے طفیل پرکن از مقصد تہی دامان ماں، ہمارا مقصد، ہمارا دامن جو ہے وہ مقصد سے وہ بھر دے، از تو پذیر رفتن زما کردن دعا، تیری ہی بارگاہ میں ہم نے آ کے دعا کرنی ہے، تیری تک ہی ہماری رسائی، کس مولائے بہ از رب جلیل، رب جلیل کے علاوہ کون سا آقا ہے، کون سا اللہ ہے جو بہتر ہے، کون سا مولا ہے جو بہتر ہے، مطلب ہے کہ حسبنا اللہ ربنا نعم الوکیل، ہمیں کافی ہے اللہ جو ہمارا رب ہے اور اچھا کارساز، جو فتاد از روزنے دل آفتاب، ختم شد اللہ عاد بالثباب، جو یہاں پر وہ دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو میری طرف سے جو کمی کوتاہی غلطی وہ میں اپنی طرف ہی سارے منسوخ کرتا ہوں، تو اس کی معذرت، تو جس طرح پڑھانے کا حق تھا ہم نہیں پڑھا سکے،
تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. پھر میں عرض کرنے لگا شاہ صاحب ہی آئے, انہوں نے مجھے یہ اسٹریم یارڈ بنا کے دی, ساری چیزیں بنا کے دیں, ایسے چلانا موبائل, ایسے چلانا ہے, ایسے پڑھنا ہے, اسکرین شیئر کرنے کا طریقہ سارا احمد رضا بھائی نے مجھے بتایا. اور ہم تو صرف پڑھنے پڑھانے والے, مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ شاہ صاحب نے پھر اپنے طرف سے حوصلہ افزائی بھی بہت زیادہ کی کہ یہ آپ پیسے بھی رکھیں اور آپ نے پڑھانا ہے. تو میں کبھی نہیں پڑھایا تھا اس طرح. تو دعا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کے وہ بس یہی شروع میں چاہتے تھے کہ پڑھائیں بس تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے, ہمارے پرانے بزرگان دین ان کی کتابوں کا پتہ چل جائے, فارسی کتابوں کا. ہم چاہتے تھے کشف المحجوب کی طرف جاتے, مسند شریف کی طرف جاتے, عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف جاتے, حافظ شرازی کی طرف ہم جاتے ہیں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان درمیان میں شروع کرنے لگے. بار بار پھر یہ دل میں خیال آ رہا تھا 40 دن ہے, کچھ اپنے بھی معاملات تھے, یہ کتاب بھی مکمل نہیں ہونی, مگر نہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان چیزوں کی طرف جائیں گے. شروع میں کلیات اقبال کی طرف بھی گئے, اور جو نعتیں تھیں ان کو بھی کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو خیر یہ تو ایک انٹروڈکشن ہے, جسے کہتے ہیں کہ تعارف ہی ہے, بس ایسی ہوتی ہے فارسی. تو 40 دن کے اندر ہم کیا کر سکتے تھے. تو دعا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو واقعی صحت عطا فرمائے, انہوں نے ہی یہ ساری چیزیں مجھے پرووائڈ کی اور مجھے اس کام کی طرف لگایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و جزاک اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد بھائی, احمد وعلیکم رضا صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حضرت, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ہمیں ٹائم دیا, طلباء کو پڑھایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے, آپ کے صدقے سے ہمارے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, اور ایسا بنا دیں کہ قیامت والے دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ جائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پسند آ جائیں. اور یہ علم, بالکل. آج العلم اصل نور آج اللہ, ہم یہ آج آج احمد بھائی کے ساتھ کو ایک دو بات کرتے ہیں. تو بات اصل میں یہی ہے کہ ہم قبلہ جامعہ نظامیہ سے پڑھے ہیں, اور وہاں پہ اخلاص ہی ایک چیز ایسی ہے جو آج تک جامعہ نظامیہ کے اندر اس کی برکت کا سبب ہے. مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ, اور میں بیعت ہوں علامہ عبدالحکیم اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے, اور حافظ صاحب عبدالستار سعیدی شیخ الحدیث جو ہمارے استاد ہیں, آپ سے بخاری شریف پڑھی. عبدالطاہر صدیقی صاحب وہ دنیا حافظ. سے لے کے, اسی طرح وہ ہمارے امیر المجاہدین استاد گرامی جو ہے, ان سے میں نے ابو دوشری پڑھی. تو انہی کی برکتیں ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر آپ جیسے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو گمراہی سے, دلالت سے, بد عقیدگی سے, اسی طرح بد عقیدگی, بد مسلکی, اسی طرح بد مذہبی جسے ہم کہتے ہیں, ان سے ہم بچائیں. حضرت جہالت کا تو دور دورہ ہے, جہالت کا دور دورہ ہے, جی جی. اور ہم نے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے. جب حالات یہاں تک آ جائیں کہ جاہلوں کو پیشوا بنا لیا جائے, جاہلوں کو سکالر اور اپنا لیڈر تسلیم کر لیا جائے, جی تو جی. جس قوم کا لیڈر ترجمان ہی جاہل ہے, وہ قوم کس ڈائریکشن میں جائے گی, وہ کس طرف جا رہی ہے. عرض میں جی یہ جی. کر رہا تھا کہ العلم نور من نور اللہ, یہ جو علم ہے نا, یہ اللہ کے نوروں میں سے نور ہے. یہاں پہ اور ایک کمنٹ آیا, یہ یہ یہاں پہ کمنٹ آیا, پتہ نہیں مولوی بچوں کا ریو کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ مولوی ایک بنیں. منٹ نہیں جی, ایک منٹ. یہ جو کہہ رہا ہے نا مولوی بچوں کا ریپ کرتے ہیں, یہ ضرور قادیانی ہوگا. ان کو جواب دینے کے لیے آپ نہیں, آپ کے خادم ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہیں آپ کی محبتوں والی زبان نہیں سمجھ آتی. اصل میں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نا دماغ نہیں ٹھیک ہے. اب ہوا کہ اب اصل میں بنیادی طور پہ خرابی کہاں پہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے پاس جو عورتیں رکھی ہوتی تھی, ایک اس کی سر میں سے جوئیں نکالتی تھی, ایک اس کی ٹانگیں ملتی ہوتی تھی, ایک اس کا لوٹا اٹھاتی ہوتی تھی. اب لوٹا کس جگہ پہ جا کے اٹھائے تھے, اور وہاں بندہ کس حالت میں ہوتا ہے. کوئی اس کی ٹانگیں ملتی تھی, کوئی اسے دباتی تھی, خلوت میں رہنے والی. اب وہ عورتیں کون تھیں؟ یہ ان مرزائیوں کی نانیاں دادیاں تھیں. انہوں نے وہ کرائسس وہاں سے اپنے دیکھے ہوئے ہیں. انہوں نے جب اپنے وہ پرانے بڑوں کا جب مطالعہ کیا, اپنی بڑی جب تاریخ دیکھی, نے پتا چلا کہ ہمارے تو وہ گند ان کے ذہنوں میں بھر گیا ہوا ہے. یہ وہ ایک گند میں تو نکلتے نہیں, وہی سوچتے ہیں, وہی بکتے ہیں. وہ بالکل ساری ان آپ کی نے نانیاں دادیاں, اور وہ عورتیں کون تھی؟ آج آپ کے نے یہ معروف یہ نانیاں دادیاں وہ ساری تھیں. کوئی مرزے کی ٹانگیں دباتی ہوتی تھی,
کوئی خلوت میں لوٹے اٹھاتی تھی, کوئی اس کے سامنے ننگی ہوتی تھی. وہ کون تھی؟ انہی کے قبیل کی وہ لوگیں عورتیں تھیں. یہاں آ جاتے ہیں یہ ٹینٹیں کرتے ہیں, پھر اوقات ان کی کوئی ہے نہیں. پتہ ہے کہ آج احمد بھائی میں نا آج یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ میرا دماغ نا کھول گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, طبیعت خراب ہو گئی. ایک وہ چھوٹی سی بچی ہے 10 سال کی, اس سے اس کی والدہ جو ہے وہ ریپ کرواتی رہی ہیں. اسی طرح جب میں یہ کھولتا ہوں, کبھی کوئی اس طرح کوئی آ جاتی ہے سامنے, دیکھتے ہیں یا وہ اقرار الحسن نے جو ہے اس طرح پروگرام کیے ہیں دنیا داروں کے, باپ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. اسی طرح پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, میں یہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کس معاشرے کے اندر رہ رہے, یہاں پہ درندگی ہے. تو جو تو برائی کر رہے ہیں آپ ان کو مطلب کہیں, تو آپ ہر ایک کو تو نہ کہیں کہ یہ جی سارے مولوی ہی ایسے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دودھ لینا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کس دکان پہ جانا ہے, علم کا لینے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس جا کے پڑھنا ہے کس کے پاس نہیں. پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی, ہم بھی کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جو گناہ کرتا ہے, جو اس طرح کے کوئی ہیں, تو آپ ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں, معاشرے سے آپ ان کا کلا کم کریں. اسلام یہ تو نہیں کہتا جو داڑھی رکھ لیتا ہے وہ نماز نہ پڑھے تو جائز ہو گئی ہے, اس کو دیکھ کے دوسرے بھی نماز نہیں حضرت جی پڑھیں گے. ساتھ میں عرض یہ ہے, ایک اصولی سی بات ہے کہ ہم جز کو کل پہ ترجیح نہیں دے سکتے. جی جی اگر ایک جی معاشرے میں 100 میں سے 2 افراد غلط ہیں, وہ 2 جو ہے وہ جز ہے, اس کی بنیاد پہ ہم پورے معاشرے کو غلط نہیں کہہ سکتے. جبکہ بالکل ایسے ہی. قادیانیت کی طرف دیکھا جائے وہاں 100 میں سے 98 افراد غلط ہیں. 100 میں سے 98 لوگ آپ کو غلط ملیں گے. آپ کو نہیں نا پتا, آپ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ میں محراب و منبر کے ساتھ وابستہ ہیں. واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. پاکستان میں موجود چناب نگر جس کا پرانا نام ربوہ ہے, چنیوڑ میں موجود سابقہ ربوہ موجودہ چناب نگر, وہاں جو یہ مرزائیوں کا شہر ہے, انہوں نے ریاست کے اندر ایک اور ریاست جو بنا لی ہے, وہاں کی آپ تاریخ دیکھ لیں, ابھی موجودہ حالات ہی دیکھ لیں, وہاں سے آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ یاری کر لیں, اور وہاں پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں, یہ قادیانی حضرات. اور کیا وہاں پہ گند اور طوفان بدتمیزی بنا ہوا ہے وہاں پہ, وہ بے حیائی اور فحاشی کے وہاں پہ اڈے ہر گھر میں کھلے ہوئے, قادیانیوں کے گھر میں ان کے جو مربی ہیں وہ ان کی خواتین کو استعمال کرتے ہیں. یہ انہوں نے گندا نظام وہ دیکھا, وہی ہر طرف اپلائی کر رہے ہیں. شرم ہی آئی کوئی نہیں ان کے پاس. اور واللہ العظیم یہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا, حقیقت میں ایسے ہے. وہ میں نے نا یہ احمد بھائی پتہ نہیں کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے, یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے, ایک بچی تھی وہ قادیانی سے پتہ نہیں مسلمان ہوئی تھی, اس کا میں نے تھوڑا سا سنا تھا. وہ کہہ رہی تھی مجھے اپنے جسم سے بدبو آ رہی ہے, تو وہ اپن بتا رہی تھی کہ میرے والدین جو ہے نا وہ کس طرح کے تھے, کیسے تھے. تو واقعی ان کی کتابیں جب پڑھی جائیں تو ان میں سے پتہ تو چلتا ہے کہ یہ لوگ پیسے کا لالچ دے کے نا ان کو لے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں, جی تمہاری وہاں پہ شادی کرائیں گے, جی تمہیں جو ہے نا ایسے کریں گے, گرین کارڈ دے دیں گے, نیشنلٹی وہاں کی لے دیں گے. اور ہمارے بیچارے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر کے لیے نا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ غداری کر دی ہے تو گناہ گار کے لیے تو معافی ہے, لیکن غدار کے لیے معافی. ہیلو استاد محترم, کا لگتا ہے انٹرنیٹ میں مسئلہ کوئی بن گیا, وہ چلیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ العلم نور من نور اللہ, علم جو ہے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے, اور یہ نور پاکیزہ سینے تلاش کرتا ہے, پاکیزہ سینے تلاش کرتا ہے جن میں یہ سماتا ہے. اس لیے جب آپ علم دین حاصل کریں, دنیاوی لحاظ سے جو وساوس ہوتے ہیں انہیں دور رکھا کریں, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے شریعت کو فالو کریں. آسان الفاظ میں کہا جائے تقوی کو اختیار کریں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈریں, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا 40 روزہ کورس شروع ہوا تھا, اس کی الحمدللہ 40 کلاسیں مکمل ہوئی. آج یہ کورس اپنے اختتام کو پہنچا, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی مجھے اس موقع پہ یاد آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ جو دین کی سمجھ اللہ نے آپ کو عطا کی, چاہے کسی کو ایک لفظ ہی سمجھ آ گیا, سمجھ تو آ گیا, اللہ کا علم وہ نور آپ کو مل گیا, اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں. جو تھوڑا بہت مل جائے اس پہ شکر ادا کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان شکر تم لازیدنکم, جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کو اور وہ نعمت بڑھا دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کورس یہاں اختتام پذیر ہوا. آئندہ جو کورس شروع کیا جائے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اس یوٹیوب چینلز کے ساتھ ہم وابستہ رہیں, ہر قسم کی اپڈیٹ آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ ملتی جائے گی. جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.